السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھا اسے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 اعمال نیکیاں اس کے اعمال نامہ میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج میں ایک اور موضوع آپ کے لیے لے کے سنانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ سوالات آئے ہیں وضو کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ وضو کے کتنے اور کون سے فرائض ہیں اور وہ کس طرح سے انجام دیے جائیں۔ تو وضو کے جواب یہ ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چاروں کی تھوڑی تھوڑی تفصیل میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو آپ وضو روزانہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے شاید کوئی غلطی ہو جاتی ہو تو غلطیاں درست ہو جائیں گی، اور میں بھی اپنی غلطی درست کروں گا۔ تو میں چاروں فرائض پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کے 4 فرائض، 4 حکم ہم کو دیے ہیں جو فرائض کہلاتے ہیں۔ نمبر 1، منہ دھونا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 حکم ہیں ہمارے لیے۔ اب ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر ہم منہ دھوئیں تو منہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے وہ ایریا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور دھونے کے سلسلے میں ایک اور بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جسم کا عضو دھونے کا جو قاعدہ قانون ہے، اسلامی قاعدہ قانون، وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس دھوئی ہوئی جگہ سے 2 قطرے پانی زمین پر گر جائے تو سمجھا جائے گا کہ یہ دھل گیا۔ منہ دھویا یا ہاتھ دھوئے یا سر کا مسح کیا یا ٹخنوں تک پاؤں دھوئے اور 2 قطرے پانی نہ گرے تو دھونے میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ سمجھا یہ جائے گا کہ آپ نے پانی رگڑ تو لیا اپنے جسم کے اوپر، مگر 1 قطرہ بھی نیچے نہیں گرا، اس لیے ابھی دھلا نہیں۔ دھونے کی شرط یہ ہے کہ آپ جب منہ دھوئیں، منہ پانی ڈالیں، ہاتھوں کو رگڑیں تو 2 قطرے پانی کم سے کم زمین پر گرنا چاہیے۔ ہاتھ دھوئیں گے تو بھی یہی ہوگا کہ 2 قطرے پانی زمین پر گرنا چاہیے ہاتھ دھوتے وقت۔ اگر پانی 2 قطرے بھی نہیں گرا تو آپ نے دھویا نہیں، آپ کو دھونے کا عمل مکمل نہیں ہوگا، وہ اللہ کے یہاں قابل و قبول نہیں ہوگا۔ تو دھونے کا قاعدہ میں نے بیان کیا، آپ سمجھ گئے کہ 2 قطرے پانی گرنا لازم ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلا فرض پورا کرنے کے لیے جو ہم کو منہ دھونا ہے، تو منہ پہ جب ہم نے 3 مرتبہ جب ہم پانی مارتے ہیں تو کوشش کی جائے کہ ہر 3 مرتبہ میں، ہر تینوں مرتبہ 2 قطرے پانی زمین پہ گرتا رہے اور منہ جو ہے پوری طرح سے دھل جائے گا۔ اب یہ کہ منہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، چہرہ سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کے داڑھی کے نیچے تک کے بالوں کا جو ہے نا سلسلہ اندر تک جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے یہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ تو فرنٹ ہو گیا۔ سائڈ کے اندر اس کان سے شروع ہوگا، اس کان پہ ختم ہوگا۔ یہ پورا منہ ہے ہمارا، اور اس پورے اعضاء پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ وضو کے دوران اگر پانی یہاں تک نہیں پہنچا اور 2 قطرے پانی زمین پر نہیں گرا پائے آپ، تو یہ منہ دھلا ہوا قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو اسی طرح دھونا ہے کہ 3 مرتبہ منہ پہ پانی ڈالتے ہیں تو تینوں مرتبہ 2 قطرے پانی زمین پہ گرنا چاہیے، اور یہاں جو ایریا بتایا گیا وہ ایریا تک باقاعدہ ہاتھ پھیر کر پانی کو پہنچانا چاہیے، وہ گیلا ہو جانا چاہیے وضو کے پانی سے۔
اب حکم نمبر 2، وضو کا فرض نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ضروری ہے، ناخنوں تک۔ وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ پانی کونیوں سے لے کے ناخنوں تک پہنچ جانا چاہیے، اور ہر مرتبہ جب بھی دھوتے ہیں آپ تو 2 قطرے پانی زمین پر گر جانا چاہیے، تو وہ دھلا ہوا قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ یہ فرض کا وضو نمبر 2 ہو گیا۔ اب وضو نمبر 3، سر کا مسح۔ سر کا مسح بھی چوتھائی سر تک کا پانی، یعنی کہ بال جو ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ بالوں کی جو جڑیں ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچا سکتے، لیکن بال زیادہ ہوتے ہیں تو کم سے کم تمام بال، 1/4 بال وضو کے پانی سے گیلے کر دیے جائیں۔ داڑھی بہت زیادہ ہے تو داڑھی کے اندر بھی جڑ تک پانی نہیں جائے گا تو پرواہ نہیں۔ مونچھیں زیادہ ہیں، مونچھوں تک بھی پانی جڑوں تک نہیں جا رہا تو پرواہ نہیں، مگر تمام بال سر کے، داڑھی کے اور مونچھوں کے پوری طرح گیلے ہو جانے چاہیے، اور ان میں سے بھی 2 قطرے پانی گرنا چاہیے، جب یہ قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ٹخنوں تک۔ اب یہ چوتھا فرض نمبر 4، فرض نمبر 4 کے اندر بھی وضو کا یہ طریقہ ہے کہ صاحب جو ٹخنے دھو جائیں گے تو وہ بھی وہاں سے بھی، جب آپ یعنی سیدھے آپ پاؤں دھوتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے رگڑا جائے، الٹا پاؤں دھوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے رگڑا جائے اس پنجے کو، اور اس طرح 2 قطرے پانی گراتے ہوئے اس عمل کو بھی پورا کر لیا جائے۔ اس طرح یہ آپ کا وضو پورا ہوتا ہے۔ مگر یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ وضو کے فرائض جو ہیں 4 فرائض، وضو کا جو طریقہ ہے پورا، کلی کرنا، دانتوں میں انگلی لگانا، غرارے کرنا، یہ تمام جو طریقے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اس کے اندر یہ 4 فرض بھی ہو جانے چاہیے۔ خالی یہ 4 فرض پورے کر کے وضو نہیں ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خالی یہ 4 فرض پورے کرتا ہے اور کہتا ہے وضو ہو گیا، تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کا جو طریقہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہم کو پورا کرنا پڑے گا، اور وہ پورا کرنے کے دوران میں یہ 4 فرض بھی آ جائیں گے، تو انہی قاعدوں کے تحت جو میں نے ابھی بیان کیے پورا کرنا ہوگا، تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اب تھوڑی سی تفصیل اس کے اندر اور آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کر رہے ہیں، اگر کوئی خاتون ہے وضو کر رہی ہے نا، نیل پالش لگی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتیں میک اپ کے طور پہ استعمال کرتی ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں، تو پانی اگر ان کے جسم تک نہیں پہنچا اور نیل پالش لگی ہوئی ہے، یا اگر جسم تک پانی نہیں پہنچا نیل پالش کی وجہ سے یا کسی اور میک اپ کی وجہ سے، تو وضو نہیں ہو پائے گا۔ ان کو وضو کا پانی جسم سے لگا کے 2 قطرے پانی گرانا ہے، تو وضو اس طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج میں نے یہ باتیں بیان کی کہ وضو کے طریقے کیا ہیں اور وضو کے فرائض کیا ہیں، تو شاید یہ سوال کا جواب پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وضو کی پوری ترتیب کے ساتھ کریں اور ہمارا وضو مکمل ہونا چاہیے۔ اور ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ وضو کی جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھویا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی لیا، پھر 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ جو ہے نا کہ ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے نا کہ سر کا مسح کیا، پھر جو ٹخنے دھوئے۔ یہ سب 3 مرتبہ ہم لوگ لازم کرتے ہیں۔ ناک چھنکتے ہیں، وہ بھی 3 مرتبہ چھنکتے ہیں۔ اس سے مکمل وضو ہو جاتا ہے۔ اگر 3 مرتبہ نہیں کریں گے، 2 مرتبہ کریں گے تو بھی مشکل ہے، صفائی پوری نہیں ہو پاتی، اور 2 قطرے کا پانی گرانا لازم ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکمل کرتے ہوئے وضو کے 4 فرائض بھی اندر ہی اندر پورے کر لیے جائیں۔ کل ہو سکتا ہے میں آپ کو وضو کے فرائض تو بتا دیے، وضو کی سنتیں، فرض اور واجبات بھی آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ ہر گھر کی نالج کا بہت ضروری مسئلہ ہے۔ مسجد میں آتے ہیں جو لوگ سیکھ تو لیتے ہیں، مگر جو گھر میں بیوی اور بچے وضو کرتے ہیں ان کو بہت ساری باتوں کا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو میں خاص طور پہ گھر والوں کے لیے بنا رہا ہوں، جو گھر میں عورتیں اور بچے وضو کرتے ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھیں، اور اس ویڈیو سے تعلیم حاصل کریں کہ ہمیں وضو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مکمل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو آگے تک ضرور پہنچائیں۔